أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادئ توحید کے محوالوں شمع نبوت کی پروانوں حیدر کرار کی چاہنے والوں غوث اعظم کی فداکاروں اولیاء کرام کی ماننے والوں اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں ابھی میں نے جو خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انی سے بے کساں چارہ ساز بندہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم گناہگاروں کو سینے سے لگانے والے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لاج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے ہم گناہگاروں کو وحدہ لا شریک سے بخشوانے والے یعنی بے کسوں کے کس بے کسوں کے کس چارہ ساز بندہ انی سے بے کساں طه یاسین مزمل مدثر خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصادقین مصباح المقربین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک یا جب تک پروگرام چلے گا جتنے بھی لوگ حاضر رہے ہیں یا رہیں گے سب خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر وہی بندہ سنتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور آپ نے اور ہم نے جو درود شریف بڑا درود کیا ہے، پہلے بس چھوٹی سی حدیث پاک بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی حدیث شروع کرتے ہوئے 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر اپنی جگہ مقرر کروں انشاءاللہ۔ سنیں، جو آپ نے ہم نے درود پڑھا تو کس نے سنا؟ آپ نے سنا، پڑوس والے نے سنا، یہ دوسرے یا آگے کے پیچھے والے نے سنا، یہ آپ کا سوچنا ہے۔ دیکھیں حقیقت بات یہ ہے، کتاب کے مصنف تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں، جس جگہ پر درود السلام پیش کیا ہو پڑا ہو اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایک شعر سے ہم کو سبق ملتا ہے کیا؟ ہم یہاں سے پکاریں جہاں جو سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھ سلام، صرف آپ کو حضور پاک نے پہچانا ہی نہیں بلکہ سنیں جو درود پاک حضور پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بہت بڑی ہے، بندے تعریف کرتے کرتے تھک جائیں گے
گے بندے اللہ قلم چلاتے چلاتے تھک جائیں گے قلم بھی چلتے چلتے ٹوٹ جائے گا پیجز بھی پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائیں گے کاپیاں بھی ختم ہو جائیں گی شجرات کو اگر قلم بناؤ گے تو سارے شجرات پیڑ بھی چلتے چلتے ٹوٹ جائیں گے اگر پین کی سیاہی کو سمندر بنا دیا جائے جیسے کہ سمندر ہے اس کو سیاہی آپ بنائیں گے تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ہم کو سنا کوئی بھی بیان نہیں کر پائے گا نہ کر پایا ہے اللہ کیا ہے یہ حضور جانتے ہیں اور حضور کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے کوئی شخص اگر حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ بہت شریف اس درود و سلام کو اس درود و سلام کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے کہتے سبحان اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک اس فرشتے کو حکم دیتا ہے لیکن یہ فرشتہ کتنا بڑا ہے آپ جان کے لیجئے یہ فرشتہ کیا ہے فرشتہ اتنا بڑا ہے اس کا سر عرش اعظم تک اللہ اکبر کبیرہ اس کے پاؤں سات زمین کے نیچے اس کا پر مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اتنا طویل فرشتہ اللہ وحدہ لا شریک پیدا کرتا ہے اس سے جو درود و سلام پیش کیا اس کی برکت سے یہ فرشتہ پیدا ہو گیا اللہ وحدہ لا شریک اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے درود و سلام اس بندے نے پڑھا اس کی برکت سے میں نے تجھ کو پیدا کر دیا اب جا تو نور کی ندی میں گوتا لگا جو فرشتہ نور کی ندی میں گوتا لگاتا ہے نور کی ندی میں گوتا جب لگاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے فرشتے رکنا نہیں ہے اب اپنے پروں کو جھاڑو جو بندہ جو فرشتہ اللہ کا بندہ اور فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑ رہا ہے اپنے جب پروں کو جھاڑتا ہے جتنی بوندی اس کے پروں سے گرتی ہے ہر ایک بوند کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جتنی بوندیں گرتی ہیں ہر بوند کے بدلے اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے گجے کو پیش کیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے اور وہ فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا اس کے لیے جس نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے اور حضور کی وہ برکت ہے جو بخشا دی جائے گا اگر نار میں جانے والا ہے تو درود جنت الفردوس کی سیر بھی کرائے گا درود کیا ہے اگر ناکارہ پڑھ لے تو نیکوکار ہو جاتا ہے اگر محتاج پڑھ لے تو محتاج ہو جاتا ہے اگر غریب سچے دل سے پڑھ لے تو ساتھ بھی نواز ہو جاتا ہے یہ درود پاک کی فضیلت ہے درود پاک کی فضیلت ہم کیا بیان کر پائیں گے بلکہ یہ سوچ لیجیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں اس کا نام جگہ کہاں درود و سلام پیش کیا سوچ لیجیے اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درود شریف کا ایک حدیث چھوٹی سی تو آپ نے سنی دوسری بات یہ سماعت کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے حضور پاک کا رتبہ کیا ہے حضور پاک کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے حضور کیا ہے کہ قرآن بتاتا ہے قرآن سے ہم کو ملتا ہے کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے حضور بات کرتے تھے تو حضور کی اخلاق کیا ہے کہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی ذات پاک قربان جائے حضور پاک کے پیارے صحابی جن کو سب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بہت خوبصورت ہے بہت حسین و جمیل ہے آقا آپ کی طرح کوئی مشرق میں نہیں ہے نہ کوئی مغرب میں ہے آقا سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق صدقتا تم سچ کہتے ہو تمہارا کہنا سچ ہے تمہارا کہنا درست ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک روز ابو جہل بھی آ گیا حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے تم بہت خوبصورت ہو تمہاری طرح کوئی بھی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی شان میں گستاخی کی حضور خاموش رہے حضور نے کچھ نہیں کہا کہتے ہیں نا کہ کامیابی لوگوں نے حضور کو دی حضور نے دعائیں دی اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل صدقتا تم بھی سچ کہتے ہو جو
وہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، جو حاضر رہا کرتے تھے، ان کے دل کو ناگوار گزری کہ ہمارے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی، لیکن حضور نے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہمارا دل جلنے لگا کہ ہمارے سامنے ہمارے آقا کی برائی ہو، ہمارے سامنے ہمارے مختار کی برائی ہو، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی برائی ہو، نبیوں کے ایمان کی برائی ہو، نبیوں کے سردار کی برائی ہو، نبیوں بندے کی برائی ہو، محمد رسول اللہ کی برائی ہو۔ اللہ کو کبیرہ صحابہ کرام سوچتے سوچتے عرض کرنے لگے آقا یہ بات آقا بہت گزری، دیکھو آقا سمجھا دیا جائے۔ ابو بکر نے کہا آپ بہت خوبصورت ہو، آپ نے کہا صدقہ تم سچ کہتے ہو۔ ابو جہل نے کہا آپ خوبصورت ہو، آپ نے کہا صدقہ تم بھی سچ کہتے ہو۔ آقا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ آقا بتا دیا جائے، آقا سمجھا دیا جائے، آقا بتا دیا جائے۔ صحابہ کے آپ بے قرار ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ کرام، منہ کی آنکھوں میں دریا دکھائی دیتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر نے خوبصورت ہے اس لیے میں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں خوبصورت نظر آیا۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نگاہ سے مت دیکھو، عقبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، شیبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، ابو جہل کی نگاہ سے مت دیکھو۔ دیکھنا ہی ہے تو ابو بکر صدیق کی نگاہ سے دیکھو، عمر فاروق اعظم کی نگاہ سے دیکھو، عثمان غنی کی نگاہ سے دیکھو، حیدر کرار کی نگاہ سے دیکھو، تو حضور میں اچھے بھی نظر آئیں گے، بہتر حسن جمال بھی نظر آئیں گے۔ اب میں کہتا ہوں، میرا عشق کہتا ہے ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق عمر دیکھ رہے تھے۔ آنکھ والا تھے جو کا تماشا دیکھے، کیا نظر آئے، کیا دیکھے کیا نکلے کوئی اس میں کبھی الباب کا ہر جنگا ہے، چاند سے رخسار کا عرضی آگوں پر پھیلا ہے، شہید ابرار کا بخوا ہے کونین میں جنگا میرے سرکار۔ ایک مرتبہ کلمہ شیخ قبول کر لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے سننے میں آپ میرے بولنے میں آپ کو سمجھ کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔